أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ثم پھر اس کے بعد لم تکن فتنتہم نہیں رہے گی ان کی کوئی شرارت. اس فتنہ پر مفسرین نے بحث کی ہے کہ یہاں فتنے سے مراد کیا ہے. فتنہ اصل میں عربی میں تو کہتے ہیں جانچ کو، امتحان کو، اور حدیث میں کئی جگہ فتنے کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے کہ آدمی ایسی جانچ، ایسی مشقت، ایسی مصیبت میں پڑ جائے کہ دین کو سنبھالنا مشکل ہو جائے. قرآن نے بھی اس معنی میں استعمال کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارا فتنہ ہے، یعنی اس کے ذریعے تم جانچے جاتے ہو کہ مال اور اولاد جب ملی تو تم نے اللہ کا شکر ادا کیا یا نہیں کیا. جانچے جاتے ہو کہ مال اور اولاد میں جب حق کا فیصلہ کرنا پڑا تو اپنی اولاد کے خلاف فیصلہ پڑتا تھا، ٹھیک فیصلہ کیا یا نہیں کیا. اور تیسری چیز یہاں پہ کہ ثم لم تکن فتنتہم، اور پھر ان کے لیے کوئی جھوٹ نہیں رہے گا الا ان قالوا، سوائے اس کے یہاں پہ فتنے سے مراد بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے جھوٹ کی بات، کفر. کوئی گمراہی، کوئی کفر، کوئی جھوٹ نہیں ان کا چلے گا الا مگر یہ کہ ان قالوا، وہ کہیں گے واللہ، اللہ کی قسم، ربنا، ہمارے پروردگار کی، ما کننا مشرکین، ہم شرک کرتے ہی نہیں تھے، ہم نے شرک نہیں کیا. یہ سارے ہندو لائن میں لگے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اے ہمارے پروردگار، اے اللہ، ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں. اور دوسرا ترجمہ اس فتنہ کا کیا گیا ہے عذر، کہ ثم لم تکن فتنتہم، اور پھر ان کے پاس کوئی عذر اس دن پیش کرنے کے لیے میرے سامنے نہیں ہوگا. ہم جب پوچھیں گے کہ کہاں گئے آج کے دن وہ تمہارے سارے بت اور دیویاں، درگا دیوی اور کالی دیوی اور پتہ نہیں جس کی بھی تم عبادت کرتے تھے، آج یہ سارے کدھر غائب ہو گئے ہیں. الذین کنتم تزعمون، جن کے متعلق تمہارا گمان تھا کہ ہم اگر تمہیں پکڑیں گے تو یہ لوگ تمہیں چھڑا لیں گے. ثم لم تکن فتنتہم، پھر ان کو کوئی عذر، معذرت پیش کرنا، ایکسکیوز ہمارے سامنے نہیں رہے گا الا ان قالوا، ہاں مگر وہ یہ کہیں گے کہ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، واللہ، اللہ کی قسم، ربنا، اے ہمارے پروردگار، تیری قسم ہے، ما کننا مشرکین، ہم لوگ شرک کرتے ہی نہیں.